نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ نیکی کے کام دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو براہ راست اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ ہیں، جیسے تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، نماز ہے، اور ایک وہ ہیں جو بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، رضا کا، قرب کا ذریعہ ہیں۔ وہ ہیں آپ نے کسی مسلمان کی مدد کر دی، کسی مسلمان کو سہولت دے دی، کسی مسلمان پر خرچ کر دیا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، جس کو ہماری زبان میں سماجی اور رفاعی کام کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قرب کا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا دونوں ہی اعمال ذریعہ ہیں۔ بعض دفعہ عبادات سے جو براہ راست انسان کرتا ہے، مثلا تسبیحات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، یہ ہے بلا واسطہ اللہ کی عبادت۔ بعض دفعہ ان اعمال سے انسان میں تکبر آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے۔ اب اس کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، دودھ بہت اچھی چیز ہے، طاقت کی چیز ہے، اصلی گھی طاقت کی چیز ہے، لیکن کتنی مقدار میں ہم کھائیں گے تو ہمارے لیے وہ نافع ہوگا، کتنی مقدار میں کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، یہ ہمارا معالج طے کرتا ہے کہ بھئی آپ اتنی مقدار میں دودھ پئیں گے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پئیں گے تو آپ کے لیے یہی دودھ نقصان کا باعث ہوگا۔ اصلی گھی اتنی مقدار میں کھائیں گے تو آپ کے لیے مفید ہے، اور اس سے زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح عبادت کی کثرت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالی ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، انہیں ضرورت نہیں، وہ تو سبحان ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ یہ عبادت ہمارے لیے کبر کا باعث ہو جاتا ہے،
شیطان ابلیس جو ہے وہ عالم بھی بہت اونچے درجے کا تھا، عابد بھی بہت اونچے درجے کا تھا. یعنی صرف عبادت سے بات نہیں بنتی، عابد بھی بہت اونچے درجے کا تھا، لیکن اس عبادت سے اس میں کبر آ گیا، تکبر آ گیا، اور یہ نقصان کی بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو بہت ہی نیک تھا، بہت ہی نیک تھا. تو وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، تو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ جہاں جہاں جا رہا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے. اب یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. ایک اور شخص نے دیکھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے تو اس کو رشک آیا اس شخص پر کہ بھی کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے کہ اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں اگر چند لمحے اس کے ساتھ اس کی معیت میں گزار لوں تو یہ میرے لیے خوش نصیبی ہوگی، شاید یہ لمحے میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے. وہ یہ سمجھ کر اس کے قریب ہوا تو اس نے حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھا اور اس کو دھتکار دی. تو ایک غیبی آواز سنائی دی دونوں کو کہ دونوں کے پہلے سارے اعمال ختم، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں. گناہگار سے کہا کہ آپ کی برائیاں ختم، اس لیے کہ آپ نادم تھے، شرمندہ تھے اپنی خطاؤں پر، اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے تھے. تو اس ندامت اور شرمندگی سے اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. اور اس کے دل میں کبر آیا، اس کے کبر نے اس کی ساری نیکیوں کو خاک میں ملا دیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ بلا واسطہ جو عبادت ہے وہ انسان میں کبر پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے حکم دیا گیا ہمیں کہ ہم بلا واسطہ بھی اللہ کی عبادت کریں اور بالواسطہ بھی اللہ کی عبادت کریں. کوئی بات کریں، بالواسطہ بھی اللہ کی عبادت کریں. بالواسطہ کیا؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. اچھا، اب یہ بالواسطہ جو خدمت ہے، کام ہے، عام لوگ تو بڑا بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، عام لوگ بہت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. ہم مولوی لوگ جو ہیں وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. مولوی، قاری، عالم، وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. لو جی، ہم تو علامہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم بھلا ایسا کیوں کریں؟ یہ تو عام لوگوں کا کام ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام کوئی ہے، ہم تو مخدوم ہیں، ہماری خدمت کرنے سے سمجھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کھلی کچہری لگاتے تھے. یعنی فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر لیتے تھے. وہ اس میں تسبیحات کچھ نہیں. مجمع بیٹھا ہوتا تھا، کسی نے اگر کوئی بات پوچھنی تو کوئی بات پوچھ لیتا، کسی نے کوئی سفارش کروانی تو کوئی سفارش کروا دیتا، کسی نے کوئی حاجت پیش کرنی تو وہ اس میں طرح طرح کی باتیں ہوتی. کسی نے کوئی خواب بیان کرنا تو آپ خواب سن لیتے تھے کہ بھی میں نے یہ خواب دیکھا. آپ فرماتے تھے کہ اس کی تعبیر ہے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی خواب بیان کرتے تھے، بذات خود بھی خواب بیان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بھئی ہم نے رات ایک خواب دیکھا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب تو اٹھ پٹانگ ہوتا ہے. معدہ خراب ہو گیا تو ہم خواب دیکھیں گے ہم تو عرش پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی پتہ چلا کہ کئی دن سے حاجت ہی نہیں ہوئی، سارے غبارات دماغ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اب دماغ ہوا میں اڑ رہا ہے اور کہ یہ کہہ رہے کہ میں تو عرش کی سیر کر کے آیا ہوں. یعنی ہمارے خواب تو اسی طرح کے. اللہ کے نبی کے خواب وہی ہوتے ہیں اور وہی کی ایک قسم ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نبی اگر سو رہا ہو تو اس کو جگانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اگر وہ خواب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا خواب دیکھ رہے ہوں وہی آ رہی، ہمیں کیا معلوم، از خود اٹھ جائیں. اللہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے کسی سے فرما دیا ہو کہ بھئی آپ ہمیں جگا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا. یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ فرمایا خواب یہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، دودھ کا پیالہ لایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیا، خوب پیا، خوب پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، اتنا پیا کہ اس کی سیرابی ناخنوں تک میں محسوس ہونے لگی. گویا میرا رواں رواں اس سے سیراب ہو گیا، اتنا پیا. فرمایا لیکن وہ دودھ بچ گیا، دودھ بچ گیا. وہ میں نے دودھ جو ہے عمر بن خطاب کو دے دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پی لیا. اب اللہ کے نبی کا خواب اور جو چیز دیکھی وہ بھی ایک زبردست دودھ. تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے. یعنی اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے اعتبار سے بہت اونچا مقام عطا کیا تھا، بہت اونچا. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق کے چشمے جاری کر دیے. یعنی اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی مشورہ دیتے ہیں، اللہ اس مشورے کی موافقت فرما دیتے ہیں کہ بھئی جو مشورہ عمر نے دی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس مشورے کو قرآن بنا دیتے ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو بے جھجک ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے. یہ ان کی امت کے ساتھ، حضور کے ساتھ خیرخواہی، محبت، دلی لگاؤ، اس کا اظہار تھا. ایک دفعہ غالباً خیبر سے واپسی ہو رہی تھی، کھانے پینے کے لیے غلہ ختم ہو گیا. لوگوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیں کہ ہم اونٹ ذبح کر لیں. آپ نے از راہ شفقت اجازت دے دی، ٹھیک ہے. اب لوگ اونٹ ذبح کرنے لگے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا رکو. حضور علیہ السلام کے پاس بھاگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ اگر سواریاں ذبح کر لیں گے تو سفر کیسے کریں گے؟ یہ تو ہلاک ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اس سے منع کریں. یہ آپ یا رسول اللہ ایسا آپ جو ہے کوئی اور برکت کی دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. اعلان کروا دیا کہ بھائی وہ ہم نے ترمیم کر دی، جو پہلے اجازت دی تھی وہ ختم ہو گئی. اب کوئی سواری ذبح نہ کرے، لہذا جس کے پاس جو غلہ ہے وہ لے کے آئے. پورے لشکر میں جمع کیا گیا، اتنا سا جمع ہوا
آپ نے سامنے رکھا دعا کی برکت کی، فرمایا اب بسم اللہ پڑھ کے لیتے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ مٹھیاں بھر بھر کے ہم نے اپنے برتن بھر لیے، پورے لشکر نے، ختم نہیں ہوا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ مقام اور مرتبہ ہے، لیکن خدمت خلق کا عالم یہ ہے کہ مدینہ کے مضافات میں رات کو چکر لگاتے، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند، کوئی پریشان، کوئی مسافر۔ تو ایک دفعہ دیکھا کہ مدینہ کے باہر مضافات میں ایک کوئی قافلہ آ کے رکا ہے، اور اس قافلے میں بچے رو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہنڈیا میں ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، تو بچے رو رہے ہیں۔ حضرت نے دور کھڑے ہو کے پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ چولہے کے اوپر ہنڈیا، کہا یہ تو ان کو بہلانے کے لیے ہے، یہ تو انہیں بہلانے کے لیے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اور ہم مسافر ہیں، اجنبی ہیں، کوئی ہمارا یہاں، اور اس وقت کوئی ایسے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا اچھا رکو۔ خادم ساتھ تھا، غلام، اس کو ساتھ لیا، بیت المال کا دروازہ کھولا، وہاں سے اناج لیا، اور خادم سے کہا کہ میرے کندھے پہ لاتا، میرے کندھے پہ لاتا۔ انہوں نے کہا کہ جی حضرت میں ہوں نا، میں خادم ہوں، غلام ہوں، میں فرمایا کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، لہذا کل بھی مجھے ہی اٹھانا ہے، مجھے ہی اٹھانے دو، یہ میری ہی ذمہ داری ہے۔ اب دیانتداری سے بتائیں، اتنا بڑا عالم آدمی اور امیر المومنین ہے اس وقت، یعنی ایک عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ ہمارے تو ہم عام آدمی ہٹے کٹے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑنا توہین سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، غلام سعد ہیں، اور اس سے فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھاتا ہوں، فرما نہیں۔ اچھا اگر دن کا ٹائم ہوتا تو کہتا ہے ہاں جی امیر صاحب نمبر بنا رہے ہیں، ہمارے ہاں نمبر بانٹنے میں تو بڑے آتے ہیں، امیر صاحب نمبر بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑی خدمت کرنی۔ نہیں، یہ تو رات کا ٹائم ہے، کسی کو خبر ہی نہیں کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے، سماجی کام جو آج ہم سے چھوٹ گئے، یہ ہمارے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر امت کا درد پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر دوسرے مسلمانوں کی خیرخواہی، ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ ورنہ عبادت تو، علم اور عبادت دونوں اکڑ پیدا کرتے، اکڑ پیدا کرتے، اور یہ چیز عجز پیدا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ نکلے، ایک صحابی بیمار ہو گئے، اور یہ صحابی وہ ہیں جن کا نام عبد العزیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے عبداللہ رکھا، عبداللہ رکھا، بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے سے پہلے چندے کا اعلان کیا، تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور یہ کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، جان ہے، آپ میرا نام لکھ لیں، آپ میرا نام لکھیں۔ آپ نے ان کا نام لکھا۔ جانے سے پہلے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ میرے اس صحابی پر کافروں کی تلوار کو حرام کر دے، کافروں کی تلوار کو حرام کر دے۔ یہ چیخیں مار مار کے رونے لگے، یا رسول اللہ میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پر کافروں کی تلوار کو حرام کر دے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں اگر آدمی بیماری سے بھی انتقال کر جائے تو بھی شہید ہے، تو بھی شہید ہے۔ اللہ کا کرنا راستے میں بیمار پڑ گئے، جب بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے جو ڈیوٹی لگائی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بتائیں کیا یہ کام کوئی اور صحابی نہیں کر سکتے تھے؟ کتنے صحابی تھے، کسی کو بھی کہہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرات کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، اور فرمایا کہ آپ مجھے ان کی کیفیت کے بارے میں بتاتے رہیں۔ وہ دیکھ بھال کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا، اللہ کے نبی جو بات فرماتے بعض دفعہ ایسا ہی ہوتی کہ اشاروں میں ہوتی، اشاروں میں ہوتی۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ، انہیں سانپ نے ڈس لیا، انہیں سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ نے ڈسا تو وہ جلدی سے حضور کے پاس لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سانپ نے ڈس لیا، آپ ان کے پر دم کر دیں۔ آپ نے ایک صحابی کا نام لیا، فرمایا کہ ان کے پاس لے جاؤ، ان سے کہو ان کے اوپر دم کرو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو جاتے جاتے ہی پورے ہو جائیں گے، یعنی پہنچ نہیں پائیں گے، پہلے ہی انتقال کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بھلے مر جائیں، یعنی آپ انہیں لے جاؤ وہاں، اگر مر بھی جائیں راستے میں پھر بھی لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں جانے سے اور اس دم سے ان کو صحت دیں گے۔ آپ نے فرمایا ان کو وہاں لے جاؤ۔ وہاں لے کے گئے، انہوں نے دم کیا، ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میری شہادت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے راستے میں اگر بخار سے بھی آدمی انتقال کر جائے تو بھی شہید ہے۔ اب بخار ہو گیا، جب بخار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرات کے ذمہ لگایا کہ ان کی تیمارداری کریں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کاموں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ کام بہت اونچے درجے کے کام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بیماری ٹھیک نہ ہوئی، انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انتقال ہو گیا، عبداللہ انتقال کر گئے۔ فرمایا اچھا۔ ان کی قبر تیار کی گئی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں بنفس نفیس اترے، لیٹا، لیٹ کے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام خود قبر میں اترے اور ان کو ہاتھوں میں لے کر قبر میں لٹایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے جب قبر تیار ہو کے ان کو تدفین کر دی، دعا فرمائی اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری چیخیں نکل گئیں اور میں نے کہا کاش کہ عبداللہ کی جگہ عمر بن خطاب ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت، اچھا اب ہم دنیا بھر کے خدمت کریں گے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں کریں گے، ابا کہتے رہیں گے، بیگم کہتی رہے گی، بھائی کہتا رہے گا، بیٹا کہے گا کہ دوائی لے دو، ڈاکٹر کو دکھا دو، اچھا بھائی دکھا دیں گے، کر لیں گے، یہ کر لیں گے، اور دنیا بھر کو فیض پہنچا رہے ہیں، دنیا بھر کی خدمت کر نہیں۔
ہماری خدمت کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے گھر والے ہیں، پہلے ان کی خدمت کریں۔ اچھا، ہم بھی بڑے سیانے ہیں، وہاں خدمت کرتے ہیں جہاں تعریفی کلمات نکلیں، جہاں ارے ماشاءاللہ آپ نے بیٹا جی بڑا دل خوش کر دیا۔ اب بیگم نے تو نہیں کہنا، یہ کسی اور نے تو نہیں کہنا، ہم اس چیز کے بھوکے ہیں کہ ہمیں ایسا کہیں گے تو پھر خدمت کریں گے۔ اس لیے باہر کے لوگوں کی بڑی خدمت کرنے کو دل چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں کی جاتی ہے ہم سے۔ اور اس موقع پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اپنے گھر میں ہم سبھی ہیں، اپنے گھر کا اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ کسی نے لا کے پانی پلا دیا، ہم باہر بیٹھے ہیں، کسی نے لا کے پانی پلا دیا، تو ہم اس کا 10 دفعہ کہیں گے اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اگر گھر والوں نے لا کے پانی پلا دیا، مجال ہے کہ کبھی کہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے پانی پلا دیا۔ یہ گھر والوں کے لیے کیوں نہیں؟ گھر والوں کے لیے کیوں نہیں؟ آپ کے کپڑے کون دھوتا ہے؟ گھر والے دھوتے ہیں نا۔ آپ کسی دن آپ کا کپڑا کو گندا ہو گیا، کوئی چڑیا نے بیٹ کر دیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کسی نے کہا لاؤ حضرت میں دھو دیتا ہوں، میں صاحب، اس نے دھو دیا، آپ نے منع بھی کیا پھر بھی دھو دیا، آپ کتنی دعائیں دیتے نہیں دیتے؟ دیتے۔ گھر والوں کو دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے کپڑے دھوئے ہیں، کتنی میری بڑی خدمت کی ہے، کپڑے پریس کیے ہیں، کتنی میری خدمت کی ہے، مجھے کھانا تیار کر کے دیا، وقت پر تیار کر کے دیا، میری پسند کا تیار کر کے دیا، گرم تیار کر کے دیا، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ تو کیا یہ گھر والوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، سب سے پہلے ہماری دعا کے مستحق ہمارے گھر والے ہیں، سب سے پہلے ہماری خدمت کے مستحق، ہمارے پیسے کے مستحق، جن پر ہم خرچ کریں اس کے مستحق سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہیں، باقی تو بعد میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ اور دیانتداری کی بات ہے، اگر ہم اپنے بچوں سے اس طریقے سے رہیں، ان کو یعنی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو داد دیں، تو وہ بچے تو آپ کے غلام بن جائیں گے۔ آدھی رات سوتے ہوئے بھی آپ جگائیں گے تو وہ فوراً بھاگ کے آئیں گے۔ اور اگر ہم اپنے دنیا کے بچوں کی تعریف کریں گے اور اپنے بچوں کو برا بھلا کہیں گے تو یہ تو اپنی اولاد کو دور کرنے والی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اور اس میں ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دیکھ بھال کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بات تیمارداری کی آئی، جنازے کی آئی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میت اٹھائے جانے سے پہلے، میت اٹھائے جانے سے پہلے، یعنی ابھی جنازہ اٹھا نہیں، گھر آ کر آتا ہے، میت والوں کے گھر آتا ہے اور آ کر کے ان کو ایک قرات کا ثواب ہے، ایک قرات یعنی احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے۔ یعنی میت اٹھائے جانے سے پہلے، پھر وہ جنازے کے ساتھ چل کے آیا، اس پر ایک قرات کا ثواب ہے، پھر اس نے جنازہ پڑھا، اس پر ایک قرات کا ثواب ہے، پھر وہ تدفین میں شامل ہوا، اس پر ایک قرات کا ثواب ہے۔ یعنی 4 الگ الگ عمل ہیں، چاروں پر احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اب ہمارے ہاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے بارے میں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بھئی جب ہمارا انتقال ہو تو دنیا بھر کے لوگ حاضر ہوں، اور خود اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں جنازے کا اعلان ہو جائے کہ نماز کے بعد نماز جنازہ ہے،
تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے، جا رہے ہیں پرواہ نہیں. یہ میت کا ہم پر حق ہے، ہم پر حق ہے. اور پھر اس پر اجر و ثواب کتنے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی بیمار کی روح نکلتی ہے تو اس وقت فرمایا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ جو کلمات کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. فرمایا کہ اس وقت میت کے لیے اچھے کلمات کہے جائیں، میت کی مغفرت کے لیے کلمات کہے جائیں، اور اس کے لیے اچھے کلمات فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. جو کلمات اس وقت کہے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبول فرما کر کے میت کی مغفرت فرماتے ہیں. اس موقع پر میت کی مغفرت کے لیے تو یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھئی تم کھانے کی تیاری کرو اور میں لکڑیاں چن کے لاتا ہوں. کہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ بھئی نہ تم مجھے، میں ثواب سے مستغنی نہیں ہوں، جیسے تم ثواب کے محتاج ہو میں بھی ثواب کا محتاج ہوں. جنگ بدر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار ہیں، اسی پر حضرت علی ہیں، اسی پر ایک اور صحابی ہیں. تو جب حضور علیہ السلام کے ترتیب یہ بنائی کہ ایک وقت میں ایک آدمی بیٹھے گا، 2 آدمی پیدل چلیں گے. سواری پر ایک وقت میں ایک آدمی بیٹھے گا، تینوں نہیں بیٹھیں گے، اور 2 ساتھ چلیں گے، پھر دوسرا بیٹھے گا، پھر 2 ساتھ، اس طرح سے. جب حضور علیہ السلام کی باری آتی چلنے کی تو حضرت علی اور دوسرے صحابی فرماتے یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار رہیں، آپ کی جگہ ہم پیدل چلیں گے. آپ فرماتے نہ تو آپ مجھ سے طاقت میں زیادہ ہیں اور نہ ثواب کا شوق مجھ سے زیادہ اور طلب مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں. جیسے تمہاری طاقت ہے میرے اندر تم سے زیادہ طاقت ہے. اجر و ثواب کی جو خواہش اور تمنا تم رکھتے ہو میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں، تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا واسطہ اللہ کی عبادت بہت اونچا عمل ہے، لیکن یہ جو دیگر اعمال ہیں جو بالواسطہ ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت، اس کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے اخلاق کا پتہ بتاتے ہیں. مدینے میں گھبراہٹ پھیل گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی. لوگ گھروں سے نکلے کہ دیکھیں پتہ کریں کہ کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کا چکر لگا کے واپس بھی آ گئے، پورے مدینے کا چکر لگا کر واپس بھی آ گئے، اور لوگوں کو تسلی دی، فرمایا اطمینان رکھیں، کچھ بھی نہیں، گھروں میں ٹھہریں. کیا اس سے کیا ملتا ہے، ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ آپ تو مخدوم کائنات تھے، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کار خیر میں، ہر خیر کے کام میں سب سے آگے. مثلا خرچ کرنا بہت اونچا عمل ہے. ہم 2 گھنٹے کی تقریر اس پہ کر دیں گے کہ خرچ کرنا کتنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنا عمل کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابی گواہی دے رہے ہیں، احسن الناس اشجع الناس اجود الناس، کہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی. دنیا نے سخاوت آپ سے سیکھی،
دنیا نے سخاوت آپ سے سیکھی. کبھی کسی کو کوئی سائل آیا، یعنی ایسا کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی سائل آیا، اس نے سوال کیا ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بابا معاف کر بھائی، کچھ ہے نہیں. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ ادھار لے کر کے دے دیتے، ادھار لے کر کے دے دیتے. ایسا دنیا نے دیکھا کبھی؟ یعنی کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، ادھار لے کر کے دے دیتے. تو میں عرض ہی کرنا چاہتا ہوں، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. حضور کا رنگ ہمارے اندر ہونا چاہیے، حضور کا رنگ ہمارے اندر، اور ہر چیز میں ہونا چاہیے. حضور کے اخلاق، حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کی مہمان نوازی، حضور کی خدمت، تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور اس کی ہمارے اندر اللہ ہمیں معاف فرما دے کمی ہے، کمی ہے. ایک عام سے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. حضرت اعتکاف میں ہیں، آ کر کے کچھ بات کی. حضرت اٹھے، جوتا اٹھایا، جانے لگے تو اس نے کہا کہ حضرت معذرت، آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ تو اعتکاف میں ہیں، یعنی بھول تو نہیں گئے میری بات سن کر آپ میرے ساتھ باہر نکل رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جی مجھے معلوم ہے میں اعتکاف میں ہوں. اس صاحب قبر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، جو مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ ایک اعتکاف نہیں 20 سال کے اعتکاف کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. مجلس لگی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ایک صاحب آئے حضور کے پاس، آ کر کے حضور سے کوئی بات کی. آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارا بھائی آیا ہے، یہ اپنی ضرورت میرے پاس لے کے آیا ہے، آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، اس کی سفارش کرو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. فرمایا اس کی سفارش کرو، یعنی اس کے بارے میں مجھ سے کہو یا رسول اللہ، آپ اس کا کام کر دیجئے، یہ واقعی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، آپ یہ مجھ سے کہیں. آپ نے فرمایا کہ ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے، لیکن من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، تمہیں مفت میں بیٹھے بیٹھے سفارش کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص کے معنی یہ ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے کہ امت کو خیر نہ پہنچے، امت کو خیر نہ پہنچے. ہر موقع ایسا ڈھونڈنا کہ اس موقع سے امت کو نفع اور خیر پہنچے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی، اس کا کوئی ایک ذرہ تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. چلو اچھا، اگر اور نہ صحیح تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، علماء کے لیے دعا کریں، جتنے بھی حضور کی امت کے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی دعا کریں، جو حیات ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو اپنے رشتہ دار نہیں ہیں، جن کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. لیکن ہم ایسے بخیل ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اپنے علاوہ کسی اور کے لیے دعا زبان چلتی نہیں، زبان نہیں چلتی. اور انعام کتنا بڑا ہے. فرمایا جو امت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. یعنی اور اگر ہم امت کو خیر نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں نا مفت میں، اور اس میں ریاکاری بھی نہیں. باقی تو اور کاموں میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، دکھلاوا بھی آ سکتا ہے،
اس میں تو کوئی ریاکاری نہیں. آپ صبح اٹھ کے شام اٹھ کے کسی بھی وقت امت کے لیے دعا کریں, کسی کو خبر ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے, اللہ کو معلوم ہے, یہ تو کر سکتے ہیں. اور اس کے کرنے سے نفرتیں ختم ہوں گی, اس کے کرنے سے حسد ختم ہوگا, اس کے کرنے سے تکبر ختم ہوگا, اس کے کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی, اور اس کے کرنے سے ایک دوسرے کے بارے میں جو آگے بڑھنے کی دوڑ ہے, وہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ رہا ہے, جب ہم اس کے لیے یہ دعا کریں گے, یا اللہ اس کو 4 گاڑیاں اور دے دے, 4 گاڑیاں اور دے دے, پہلے نارتھ کراچی میں بنگلہ ہے, اب ڈیفینس میں بھی دے دے, ہو ہم کہیں گے یہ کیا, یہ تو ہم تو کوشش میں ہیں کہ پہلا بھی آ جائے, اس سے واپس ہو جائے, یہ تو ہم اور آگے مانگ رہے ہیں. اور اس پر انعام کیا ہے؟ انعام جب ہم دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ اس کو یہ دے دیں, اے اللہ اس کو یہ دے دے, اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ آپ کے لیے بھی ایسا کر دے, اللہ آپ کے لیے بھی ایسا کر دے. آپ امت کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دے, اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ آپ کے لیے بھی, اللہ آپ کی مغفرت کر دے. یعنی جو آپ دوسرے کے لیے مانگتے جا رہے ہیں وہ فرشتہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے. ہماری دعا تو پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو, لیکن فرشتے کی دعا تو ہمارے حق میں قبول ہو گئی, قبول ہو. تو اس لیے بھائی آج سے جو ہے وہ اچھا, اب آپ کہیں گے کہ بھی ہم تو ڈھونڈیں گے سماجی کام کسے کہتے ہیں, کون سے سماجی کام ڈھونڈیں گے. مثلا کوئی بڑے صاحب ہیں, ان سے موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہا, ان کو موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی. یہ نہیں کہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کے چکر میں وہ دیکھتے رہیں اور آپ لے کے یہ جا وہ جا, وہ دیکھتا رہے کہ بھئی یہ اچھے مولوی صاحب ہیں, سر پہ ٹوپی لگائی ہوئے ہیں, ہم تو ان کے اوپر اعتماد کر کے موٹر سائیکل ان کے آگے کیا تھا, ہم تو موٹر سائیکل سے گئے. نہیں, یعنی جتنے بھی ایسے کام ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں دوسروں کی معاونت کرنی چاہیے, انعام لینے کے لیے نہیں, شاباش لینے کے لیے نہیں, استار لگانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اور سب سے پہلے ہماری خدمت کے مستحق ہمارے گھر کے لوگ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. دیکھو ہم خرچ بھی کرتے ہیں تو باہر والوں پر. حضرت اسامہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولا بیٹے تھے, گھوڑا لے کے آئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام پر ایک آیت اتری تھی قرآن کی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم کمال درجے کی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت اتری تو وہ گھوڑا لے کے, یا رسول اللہ اتنا مجھے محبوب ہے یہ, اتنا مجھے پیارا ہے یہ. یعنی سواری جیسے مختلف قسم کی سواری ہیں, اچھی گاڑی تو آدمی کو بڑا, تو اسی طرح اچھا کو, یا رسول اللہ یہ میں اللہ کے راستے میں تھا. آپ نے فرمایا بہت اچھا, ماشاءاللہ اللہ قبول فرما دے. وہ ابھی گھر نہیں پہنچے, گھوڑا پہلے گھر پہنچ گیا. آپ نے انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو وہ گھوڑا دے دیا, فرمایا یہ تم لے لو. اب وہ گھر آئے, دیکھا تو گھوڑا گھر میں, کہا کہ یہ کیسے آ گیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ میں لایا ہوں. بھئی آپ کیا کیوں لے آئے؟ کہا مجھے حضور نے دیا. وہ بھاگے بھاگے, یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر و ثواب. تو پتہ چلا کہ اپنی ہی اولاد اگر ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, تو وہ ہمارے خرچ کرنے کی زیادہ مستحق ہے. ہم غریب اور ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کپڑے دلانے کے لیے, جوتے دلانے کے لیے, کتابیں دلانے کے لیے, فیس ادا کرنے کے لیے. اپنا بیٹا پریشان ہے اپنے بچوں کی فیس دینے کے لیے, اپنا بیٹا پریشان ہے اپنے بچوں کا یونیفارم پورا کرنے کے لیے, اپنا بچہ پریشان ہے اپنے بچوں کی کتابوں کے لیے. ہم اس کو نہیں دے رہے. اس کو دینا دوہرا اجر و ثواب ہے.
دوہرا اجر و ثواب ہے، اور اجر و ثواب بھی زیادہ، آپس میں محبت بھی زیادہ۔ جب بیٹا یہ دیکھے گا کہ میرے ابا میرے بچوں کا یعنی اپنے پوتوں کا پوتیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، تو پوتے بھی اب دادا کی خدمت کریں گے، بیٹا بھی دادا کی خدمت کرے گا، اور ثواب بھی زیادہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے، میرا ایک بہت ہی قیمتی باغ ہے، بہت ہی قیمتی باغ ہے، اس وقت کم و بیش 35,000 درہم کا باغ تھا، 35,000 درہم کا باغ تھا، اور میٹھے پانی کا اس میں چشمہ کنواں۔ یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے۔ فرمایا آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تمہارے چچا زاد تایا زاد بھائیوں میں انہیں تقسیم کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ جہاں بہتر سمجھے، آپ نے ان کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ تو اللہ کے نبی سے یہ پتہ چلا، اور قرآن بھی کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، والدین کے ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اب ذی القربہ میں کہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ پھر فرمایا وَبِالْيَتَامَىٰ اور وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس کے بعد ذکر کیا۔ تو پتہ چلا ہم خدمت کے حوالے سے، نیک کاموں کے حوالے سے اپنے گھر والوں کو ترجیح دیں ہر کام میں۔ دیکھو اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، ان کے ساتھ معاونت کرنا، یہ وہ نیکی ہے جس میں ریاکاری نہیں آئے گی، جس میں ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے کہ وہاں سے شاباش نہیں ملنی ہمیں، وہاں سے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہماری ترقی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔